الفاق چھوٹا سا ماتمی گاؤں جس کا نام بہشت نگر تھا، جہاں ہر شب چاندنی کی روشنی میں گاؤں والے گمنام کہانیاں بنتی تھیں۔ بہشت نگر کی مقبرہ گاہ جنوبی تہمت سے بھری ہوتی تھی۔ اس گاؤں کے رہائشی روزانہ مقبرے کے قریب سے گزرتے تھے، لیکن رات کو اس راستے سے گزرنا بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ رات کو مقبرے کے اندر سانپ بسری ہیں اور اشباہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ الفاق بار ایک نوجوان جو بہت دلیر تھا، رات کے اندھیرے میں اس راستے سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس راستے پر چلا۔ جب وہ مقبرے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک انوکھی آواز سنائی دی گئی۔ وہ آواز خون سے بھری معذور سی لگ رہی تھی جو رات کی سنگین خاموشی میں سمجھ سے باہر تھی۔ نوجوان کو ڈر لگا اور وہ تھر تھرا کر پیچھے مڑ گیا، لیکن جب وہ مقبرے کے کچھ فاصلے پر پہنچا، آواز ایک دفعہ اور سہون سے رک گئی۔ بہشت نگر کے رہائشی اس بھیتریں داستان کے سرگرم تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ مقبرے میں رات کو چلتی ہے، کچھ کہتے تھے کہ اس میں بیعت رہتی ہیں۔ الفاق رات ایک دلیر جوان جو کہ بہت دنوں سے بہشت نگر میں رہ رہا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سن رہا تھا۔ دوستوں کے مشاہدات کے بعد بھی وہ ان تمام کا شک کر رہا تھا۔ انہوں نے مقبرے کے قریب کھڑا ہو کر صاف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ آخر کار وہ نے اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ مقبرے کے اندر جا کر خود ان کو اچانک ایک عجیب سی روشنی اور آواز آئی۔ وہ آواز بھیتریں گھونگھٹ کی طرح تھی جو ہر جگہ سے سنائی دیتی تھی۔ دلیر جوان نے اپنی دوستوں کو کہا کہ جلدی سے بھاگو۔ وہ سب نے بہت تیزی سے فرار کیا۔ مذکورہ حادثات کے بعد بہشت نگر والوں نے مقبرے سے دوری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کے گھر والوں نے اپنے گھروں کی سرپرستی کے لیے خاص دعائیں کیں اور رات کو اس راستے سے نہیں گزرا۔ مقبرے کے احاطے میں کچھ عملے نے اصلاحی کام شروع کیا اور وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ بہشت نگر والوں کی دلیری، ہمت اور حقیقت کی تلاش نے وہاں کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہاں کے مقبرے میں کچھ خاص نہیں ہوتا۔